السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، کیا حال ہے؟ اللہ رحمت برکت عطا فرمائے۔ سوال ہے، عورت نفاس کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو تو غسل کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اپنے خاموں سے غسل کیے بغیر جمع کر کے اکٹھا غسل کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، سوال یہ ہے کہ نفاس کا غسل کرنا تھا یا کہ حیض کا کرنا تھا نا؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا تھوڑا بچت کر لیتی ہوں، ہم بستری کر لیتے ہیں اور پھر غسل اکٹھا ہو جائے گا۔ تو کیا قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے صاف طور پر بتایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اور سن لیں کہ جو نا حیض کے احکامات ہیں وہی نفاس کے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جس طرح کے ممنوعات حالت حیض میں عورت کو ہیں، اسی طرح کے ممنوعات جو ہے وہ حالت نفاس میں بھی ہیں، دونوں سیم ہیں۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں حیضہ عورت کے متعلق اور حیض کے متعلق، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے۔ اب کرنا یہ ہے، حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں بندہ اپنی بیوی سے دور رہے گا۔ دور رہے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا یا بوسہ نہیں کرے گا یا گلے نہیں لگائے گا یا اپنے ساتھ چمٹائے گا نہیں یا اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا یا اس کے ہاتھ کا گوندا ہوا آٹا اور اس کی روٹی استعمال نہیں کرے گا، یہ منع نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب یہ ہے حالت حیض میں میاں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا۔ ہم بستری بھی دو معنوں میں ہے، ایک ہے دونوں رضائی میں اکٹھے سوئے پڑے ہیں گلے لگا کر، اور ایک ہم بستری ہے دخول کرنا۔ تو یہاں دخول کرنا منع ہے، اور جو حیض میں منع ہے وہی حالت نفاس میں منع ہے، دونوں میں یکساں حکم ہوگا۔ تو اب قرآن نے کہا حتیٰ یطہرنا، جب عورت پاک ہو جائے، بیگم پاک ہو گئی ہے، پھر میاں دخول کر سکتا ہے۔ تو پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیض کی مدت پوری ہو گئی اور اس نے سفیدی دیکھ لی، اور پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفاس کا چلہ پورا ہو گیا۔ حتیٰ یطہرنا کا مطلب ہے عورت غسل کر لے، سمجھے؟ اب وہ یہاں پر بچت نہیں کر سکتی کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں۔ میاں بیوی سوچ لیں کہ چلو بیگم ہم بستری کر لیتے ہیں اس سے، تو وہ ایک ساتھ دو غسل کر لے گی، جنابت والا بھی اور حیض یا نفاس والا بھی، تو یوں نہیں ہوگا۔ حتیٰ یطہرنا کہتا ہے کہ جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی وہ صاف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمیں تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بہت خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک میں کیا کہوں کوئی اور نہیں ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاکی فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ جو صفائی ستھرائی ہے نا یہ نصف ایمان ہے۔ اب یہاں حیض کے اختتام پر اور نفاس کے اختتام پر شریعت نے جو ہے وہ طہارت بتائی ہے، اور سبحان اللہ ایک طہارت تو ہے کہ عورت غسل کرے، دوسرا پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ حیضہ عورت حیض کے غسل میں اور نفاس والی عورت نفاس کے غسل کے اندر غسل کے بعد تھوڑی سی خوشبو لے کر نا وہ اپنی شرمگاہ میں رکھے گی۔ کیا فائدہ اس کا؟ جب میاں اس کے قریب آئے گا تو گندے خون کی بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آ گئی اس کو بدبو تو وہ تو بیوی سے الرجی کھا جائے گا، جب یہاں الرجی کھائی تو کہیں گند میں جا کر منہ مارے گا۔ تو اس لیے پہلے جو ہے وہ عورت غسل کرے گی اور پھر ہم بستری ہوگی۔ اب چاہے اس کو آدھے گھنٹے بعد دوبارہ غسل کرنا پڑے،
یہ تو کرنا پڑے گا۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ چس دے نال کس سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اگر کوئی حیض کا غسل یا نفاس کا غسل کرنے سے پہلے ہم بستری کر لیتے ہیں تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب بھی کیا اور ان کے ذمہ کفارہ بھی پڑے گا۔ کفارہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو صدقہ بھی کریں اور آئندہ اس کام سے گریز بھی کریں گے۔